نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ، ایک مجوسی کا واقعہ جس نے رمضان المبارک کے اندر اپنے بیٹے کو کھانا کھانے پر ڈانٹا اور شدید غصہ کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا نعمت عطا کی۔ ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے، اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مسلمان غالب تھے اور کافر ان کے درمیان رہا کرتے تھے۔ اس وقت ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے پر شدید غصہ کیا اور ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ بیٹے، یہ دن، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، دن کے وقت بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور تم اس وقت کھانا کھا رہے ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس بات پر ڈانٹ دیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے ادب کا خیال کرتے ہوئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے حقائق کہ جن کے بارے میں بظاہر ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم برا خیال کرتے ہیں، اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اور حقیقت دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ مجوسی جو تھا، اس کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ تو جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو اس بزرگ کو خواب میں وہ مجوسی ملا، تو وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کی بہاروں میں ہے اور بڑا خوش و خرم ہے اور بڑے سکون میں ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی، تم جنت میں کیسے پہنچے، اور تم تو مجوسی تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے، کون سا عمل کیا تم نے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ میں نے اور تو کوئی عمل نہیں کیا، بس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا اور برا بھلا کہا تھا، شدید ناراض ہوا تھا، اس لیے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان روزے سے ہوتے ہیں اور تم کھانا کھا رہے ہو۔ اس بات پر میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور میں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر مرا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی، اور اب میں جنت کی بہاروں میں ہوں، عیش و عشرت میں ہوں، اور خوب مزے کر رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا جو اس مجوسی نے کیا کہ رمضان المبارک کے ادب و احترام کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور بیٹے سے ناراض ہوا کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تم کھا پی رہے ہو، حالانکہ مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے، اور اس دوران تمہیں کسی چیز کو نہیں کھانا اور نہ کوئی چیز استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ ان کے مہینے کے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے اس مجوسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور موت کے وقت وہ کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اور اللہ نے بدلے میں جنت عطا کی۔ تو اگر ہم آج رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کا ادب و احترام کریں گے، اس کے آداب کا خیال رکھیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ ایک تو مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کے آداب کا بھی خیال رکھے، برائیوں سے خود کو بچائے اور غیبت سے خود کو بچائے، دیگر گناہوں سے اور بدنظری سے خود کو بچائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت بڑا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی حدیث میں آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ کتنا بڑا انعام عطا کرنے والے ہیں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، اور اس کی بے حرمتی مت کریں، اس کے آداب کا خوب خیال رکھیں۔ ان لوگوں کو بھی بتائیں جو اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان اس کو اپنا فریضہ سمجھے، اپنے اس مسلمان کو اس بارے میں بتائے جس کو رمضان کے آداب اور اس کو رمضان کے احترام کا پتہ نہیں، تاکہ وہ کسی بڑے جرم سے، کسی بڑے گناہ سے بچ جائے، اور اللہ رب العزت جہاں رمضان کے ادب پر
اور رمضان المبارک کے احترام پر اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں کہ ایک مجوسی کو صرف ادب کرنے پر اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو اگر ہم مکمل طور پر رمضان کا ادب و احترام کریں گے، روزہ رکھیں گے، عبادات کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی بے ادبی کی اور بے حرمتی کی، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس کا خیال نہ رکھا، تو کہیں ہم سے ایمان کی دولت نہ چھن جائے اور کہیں ہمیں ایمان کے بغیر دنیا سے جانا نہ پڑ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائیں اور رمضان المبارک کے ادب و احترام کا خیال رکھنے کی توفیق بخشیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔